بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت سے تعلق، اللہ وحدہ لا شریک سے بندہ مومن کا اتصال اور تعلق، یہ بہت ضروری اور بہت اہم بات ہے۔ جب یہ تعلق مسلمان کا اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، جب اللہ سے تعلق بندہ مومن کا ٹوٹ جاتا ہے، تو آدمی پریشانیوں میں، مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ دنیا میں انسان ایک جیسے حالات میں نہیں رہتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب اس سے تعلق اللہ نصیب فرما دیں تو انسان اچھے حالت میں کبھی سرکش نہیں ہوتا اور بری حالت میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم اپنی پریشانیوں میں تدبیر اور اسباب پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا دار الاسباب ہے، تدبیر جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقل کالتدبیر، یعنی تدبیر جیسی عقل نہیں ہے کوئی بھی۔ یعنی عقل انسان کی اس وقت صحیح نشانے پر اور معراج پر پہنچتی ہے جب انسان صحیح تدبیر اختیار کرتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ تدبیر کے لیے منع نہیں کیا گیا، اسباب کو اختیار کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ ایک آدمی ہے بے روزگار ہے تو خوب تدبیر اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، آئے جائے، جو اس کی کوالیفیکیشن ہے، جو اس کے معیار ہیں زندگی کے، جو اس نے طے کیے ہیں، وہ لوگوں کو بتائے۔ ایک انجینئر ہے، وہ انجینئرنگ فرمز میں جائے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہسپتالوں کے چکر لگائے، تو تدبیر اختیار کرے۔ ایک شخص اچھی ڈرائیوری جانتا ہے تو وہ ڈرائیور کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے لوگوں کے سامنے کہ بھائی مجھے یہ کام آتا ہے، مجھے کام دو۔ یہ اسباب ہیں، تدبیر ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب تدبیر اور اسباب ظاہری طور پر کارآمد نہیں ہو رہے ہوتے، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اس پریشانی میں آتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات بہت کم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی اسباب کے، چونکہ اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے، تدبیر کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا، تو تدبیر اور اسباب پر مسلسل محنت کرتے 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 جب ناکام ہو جاتا ہے بسا اوقات، تو مایوس ہوتا ہے، اور مایوسی انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم تدبیر بھی کرو، اسباب بھی اختیار کرو، لیکن مسبب الاسباب ذات جو ہے وہ تم میں ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک ایسا بہترین تحفہ دیا ہے ہمیں، ایسی بہترین چیز دی ہے کہ جب انسان تدبیر کے ساتھ اس کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کہ مکمل نہ ہو، یا بسا اوقات کام میں اگر دیری ہو بھی رہی ہو تو اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت اتنی پرسکون ہوگی، چونکہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے، توکل ہے، تدبیر اور اسباب ہر چیز وہ اختیار کر چکا ہے، اور پھر اللہ سے تعلق بھی ہے، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوگا، وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوگا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، وہ نا امیدی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھے گا، اور اس یقین کے طفیل اور اس یقین کی برکت سے اس کا کام ہو جائے۔ اور وہ جو تحفہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے، وہ ایسا بہترین تحفہ ہے، ایسا مجرب تحفہ ہے کہ ہم سب آج جب یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ العزیز، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، اور وہ ہے صلاۃ الحاجت۔ کیا؟ صلاۃ الحاجت۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں کہ
جب صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر کا نام لیا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی نماز ہے، الگ نماز ہے، جیسے عیدین کی نماز عام نماز سے الگ ہوتی ہے نا، یہ کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کے اندر کوئی الگ طریقہ کار اختیار کرنا ہے یا کچھ الگ پڑھنا ہے۔ صلاۃ الحاجت بالکل وہی ہے جیسے کہ آپ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد کے 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت بالکل 2 نفل ہیں اسی طریقے سے، کوئی مخصوص صورت نہیں ہے اس کی، کہ اس کے اندر کوئی ایک تو کوئی مخصوص صورت بھی نہیں ہے، اور صورت سے مراد قرآن مجید کی صورت، کوئی مخصوص صورتیں بھی اس میں نہیں پڑھنی، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ بعض بزرگان دین نے مختلف صورتیں منقول کی ہیں، وہ ان کے تجربات یا مجربات تو ہیں لیکن کوئی سنت عمل نہیں۔ سنت تو صلاۃ الحاجت نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی کوئی مخصوص نیت بھی نہیں ہے، اور صرف اسی نماز کی کیا، کسی بھی نماز کی یہ جو ہم لمبی چوڑی نیت پڑھتے ہیں کہ جی ظہر کی نماز کے لیے، اور بیچارہ وہ کھڑے ہو کر پڑھتا رہتا ہے، اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، اور دائیں جانب میں رہیے اور سامنے امام اور پیچھے سے امام کے، یہ کہیں سے منقول نہیں ہے۔ جب آپ ابھی آ رہے تھے تو کیا پڑھنے آ رہے تھے؟ جمعے کی نماز پڑھنے آ رہے تھے نا۔ جب ظہر کے لیے آتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عصر کے لیے۔ تو نیت کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں بس استحضار ہو کہ بھائی میں یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کرنی تھی۔ اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت کی بھی بس کوئی مخصوص نیت نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کام ہے، مجھے نوکری کا مسئلہ ہے، بچہ بیمار ہے یہ مسئلہ ہے، خود بیمار ہوں یہ مسئلہ ہے، بیوی بیمار ہے یہ مسئلہ ہے، یہ حاجت ہے، امتحانات قریب ہیں یہ مسئلہ ہے۔ وہ حاجت آپ کے ذہن میں خود ہے، جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ حاجت آپ کے ذہن میں، آپ کی نیت میں۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی مخصوص صورت نہیں ہے اس نماز کی، وہی جو ہم عام نفل پڑھتے ہیں، اور کوئی مخصوص نیت بھی نہیں ہے، بس آپ نے یہی نیت ذہن میں آپ کے ہے، دل میں ہے کہ میں صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں اور یہ میری حاجت ہے، اللہ رب العزت اس حاجت کو پورا فرما دے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ الی اللہ حاجہ او الی احد من بنی آدم، کہ جس شخص کو اللہ رب العزت سے کوئی حاجت ہو، جملے ذرا غور سے سن لیں، من کانت لہ الی اللہ حاجہ، جس شخص کو اللہ رب العزت سے کوئی حاجت ہو، کوئی کام، او الی احد من بنی آدم، یا کسی آدمی سے کوئی کام۔ آپ سمجھ رہے فرق؟ سمجھ رہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر آدمی مایوس ہو گیا، بالکل نا امید ہو گیا کہ اب یہ میرا کام دنیا کے بس میں نہیں رہا، اور دوسری صورت میں او الی احد من بنی آدم، کام تو اللہ سے ہی کروا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ فلاں درخواست میری پھنسی ہوئی ہے، یہ درخواست تھوڑی آگے نکل جائے، فلاں کاغذ میرا جو ہے فلاں افسر کے پاس پڑا ہوا ہے، جائز کام ہے ہو نہیں رہا، فلاں شخص نے میرے پیسے دینے ہیں دے نہیں رہا، او الی احد من بنی آدم۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت کے اندر دنیا سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، یا اللہ یہ ایسی بیماری ہے، اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو بچائے، کوئی علاج اس کا اب کارگر نہیں ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، یا اللہ آپ کی طرف حاجت ہے۔ دوسری صورت میں او الی احد من بنی آدم، ابھی دنیاوی اسباب باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دونوں صورتوں میں تم جو ہے یہ کام کرو جو میں آگے بتا رہا ہوں۔ فرمایا آگے فَلْيَتَوَضَّأْ، سب سے پہلے وضو کرے، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوء، اور اچھے طریقے سے وضو کرے۔ تعلیم ہے اس بات کی طرف کہ وضو بہرحال جب بھی کرنا ہے، فرض نماز کے لیے، صلاۃ الحاجت کے لیے، صلاۃ الشکر کے لیے، تحیۃ المسجد کے لیے، کسی بھی نہ، وضو ہمیشہ اچھی طرح کرنا چاہیے، سنت کے مطابق 3 دفعہ ہر عضو کو دھوئے، کم پانی خرچ کرے، اعتدال کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس وضو کے اندر پانی کو بہت زیادہ بہایا جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 دفعہ تم دھو اگرچہ تم نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، حالانکہ نہر میں پانی کی کمی کا تو کوئی اندیشہ نہیں۔ تو وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوء، اچھی طرح وضو کرو، سنت کے مطابق وضو کرو، 3 دفعہ ہر عضو کو دھو،
اور درمیان میں جو وضو کی دعا ہے اس کو بھی پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی امری. یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی امری. درمیان میں دوسرا کلمہ بھی بعض اوقات پڑھ لینا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور آخر میں وضو کے ختم ہونے کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. وضو کے ختم ایک اور دو تین دعائیں اور بھی ہیں، یہ آسان. ولیحسن الوضو، اور پھر فرمایا ثم لیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھیں. بس یہ فرمایا 2 رکعتیں پڑھیں. کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور نماز کے اندر کوئی مخصوص صورتیں نہیں پڑھنی، جو آپ کو یاد ہے پڑھ لیں. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں اگر یاد ہے، سورۃ العلم نشرح پڑھ لیں، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دونوں پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہے پڑھ لیں. نماز ختم ہو گئی، 2 رکعت پڑھ لی، صلاۃ الحاجت کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا ثم لیثنی علی اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے. یہ آداب میں سے، آداب دعا میں سے ہے کہ دعا کے شروع میں حمد و ثنا کی جائے. آپ اگر کسی شخص کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جائیں اور جا کر میز پر فوراً جو ہے یہ میرا کام کرو، کوئی بات ہے کرنے والی؟ بدتمیزی کی بات ہے. آپ جائیں دفتر میں جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ درخواست لکھتے ہیں کسی افسر کو، کسی متعلقہ آدمی کو، تو القابات لگاتے ہیں شروع میں، معزز فلاں صاحب، مؤدبانہ گزارش ہے، اور اس کے القابات اور پورے جو بھی اس کے وہ ہیں ڈیزگنیشنز ہیں وہ سب لکھتے ہیں. تو جب دنیا کے اندر یہ ادب ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو وہاں بھی پورے آداب کے ساتھ. تو ثم لیثنی علی اللہ تبارک و تعالی، پھر جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں. جو آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اللہ کی پوری صورت اللہ کی حمد و ثنا ہے. اور پھر ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں. چنانچہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنی دعاؤں میں پہلے حمد و ثنا اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اور اس میں حکمت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں جو دعا امتی کرتا ہے اور جو صلاۃ والسلام بھیجتا ہے اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم تہنیت بھیجتے ہیں، ہدیہ بھیجتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو درود اور سلامتی ہم بھیجتے ہیں، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے اندر اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبے کی بات نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعائیں کیا کرو تو درود و سلام پڑھا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے، اس کی ذات رحیمی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ دعا کے ایک حصے کو قبول کر لے اور ایک حصے کو چھوڑ دے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جب آپ کسی کو کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو اس تحفے کے ساتھ جو ہے کوئی پیکنگ شیکنگ بھی ہوتی ہے، کوئی اور بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اندر کی چیز اٹھا لے اور باہر کی چیز کو پھینک دے، وہ پورا تحفہ قبول کرتا ہے. اسی لیے حق تعالی شانہ کی غیرت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے اور اس کے ساتھ جو اپنی دعا کو لگائے گا، ملائے گا، اس کو جو ہے اللہ رب العزت رد فرما دے. اللہ کی ذات رحیمی سے یہ بات بہت دور ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، فرمایا ثم لیقل لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. یہ سارے کا سارا جو طریقہ کار بیان ہو رہا ہے صلاۃ الحاجت کا طریقہ کار بیان ہو رہا ہے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں یاد تو رہے گا نہیں. تو الحمدللہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا اگلے جمعے میں، لیکن چلے ابھی بتا دیتا ہوں. پچھلے 2 ماہ سے الحمدللہ ہر بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہمارا ایک برخوردار ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ اس کو یوٹیوب پر ڈال دیتا ہے. آپ حضرات ہر جمعے کا بیان سن سکتے ہیں، اس لیے کوئی دعا اگر رہ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
سبحان اللہ رب العرش العظیم، اور آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ 3 کلمات۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسألک موجبات رحمتک، یا اللہ میں آپ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب ہوں، یعنی آپ کی رحمت میری طرف متوجہ کرنے والی ہر چیز کا سوال کرتا ہوں، وعزائم مغفرتک، اور آپ کی پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں، مغفرت کے ہر درجے کا سوال کرتا ہوں، والغنیمت من کل بر، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر نیکی میں سے حصہ مل جائے۔ کتنی نیکیاں ہیں اللہ رب العزت کی، ہزارہا کروڑہا اربہا ارب نیکیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ دعا میں ہے کہ ہر نیکی میں سے یا اللہ مجھے کچھ حصہ عطا فرما دی۔ کیسی عجیب دعا ہے، کیسے عجیب الفاظ ہیں، یقیناً یہ الفاظ زبان نبوت ہی سے نکل سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والسلامۃ من کل اسم، یا اللہ ہر گناہ سے بھی مجھے محفوظ رکھ، ہر گناہ جو آپ کے علم میں ہے، ہر وہ گناہ یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، حقوق العباد میں سے ہو، حقوق اللہ میں سے ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، دل کے اندر آنے والا ہو، ہاتھوں سے کیا جانے والا ہو، آنکھوں سے کیا جانے والا، ہر گناہ سے یا اللہ میری جو ہے آپ حفاظت فرما دیجئے، مجھے سلامتی عطا فرما دیجئے۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، یا اللہ میرا کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑ جس کو آپ نے معاف نہ کر دیا ہو، ولا ہما الا فرجتا، کوئی تکلیف یا اللہ ایسی نہ چھوڑ دیجئے میرے لیے جو آپ نے دور نہ فرما دی۔ ہم کہتے ہیں غم کو، غم مشکل پریشانی مصائب، ہم یعنی غم اور حزن کے معنی میں ہے۔ یا اللہ ہر غم اور حزن کو اور ملال کو میرے سے دور فرما دیجئے، جو میری زندگی میں ہم ہے، غم ہے، ملال ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، بلا ہے، کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ دیجئے جو مجھ سے آپ دور نہ فرما دیں۔ یا اللہ کوئی حاجت ایسی نہ ہو پوری ہونے والی کہ جس میں آپ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ حاجتیں تو بہت ہوتی، تو ہر وہ حاجت جس میں آپ کی رضامندی شامل ہو، یعنی کہ آپ کی رضا جس میری رضا میں شامل ہو۔ اب اگر کوئی شخص گناہ کی رضا کر رہا ہے، نعوذ باللہ گناہ کی حاجت ہے، تو یہ تو اللہ کی رضا تو اس میں شامل نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ حاجت جس میں آپ کی رضا شامل ہو، یا اللہ اس کو پورا فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے۔ تو یہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جو کہ صلاۃ الحاجت کے بعد پڑھنی ہے، شروع کے کلمات اور اس کے بعد یہ دعا، اور اس کے بعد اپنی جو بھی حاجت ہو اپنی زبان میں، اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، جس میں بھی کرنی ہے۔ تو یہ عظیم الشان تحفہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان مبارک فرمودات پر عمل کی بھی، اور اس کو اپنا مستقل عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہے عمل کبھی کبھار کر لیا، مستقل عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔